السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران سلفی اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران لائنز۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے کنجوسی کے موضوع پہ 2 واقعات شیئر کروں گا۔ آپ کو یہ واقعات دلچسپ بھی لگیں گے اور آپ کو حیرت بھی ہوگی کہ لوگ کیسی سوچ سوچتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی بہت بڑے تاریخ میں مؤرخ اور عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی جس پہ مختلف قسم کے کنجوسی کے واقعات انہوں نے درج کیے۔ اسی میں ایک واقعہ ہے کہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے بعض دوستوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ ایک شخص بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ اس کے پاس 1000 دینار تھے اور وہ اس نے کسی دوسری جگہ چھپائے ہوئے تھے۔ اب جب اس کو معلوم ہوا کہ میں تو بہت بیمار ہو چکا ہوں اور میرے وہ دینار کہیں ضائع نہ ہو جائیں، تو اس نے اپنے ایک بیٹے کو بلایا اور کہا کہ میرے پاس رقم ہے اور میں نے فلاں جگہ پہ چھپائی ہوئی ہے، آپ دونوں بھائیوں میں سے میں آپ کو اس کا اہل سمجھتا ہوں، تم جانا اور وہاں سے میرے مرنے کے بعد وہ رقم اٹھا لینا۔ اب اللہ کا کرنا کیسا ہوا کہ چند دن گزرے، وہ بیٹا اس جگہ پہ گیا اور اس نے وہ 1000 دینار وہاں سے نکال لیے۔ مگر کچھ دنوں کے بعد باپ کی حالت بھی ٹھیک ہو گئی، باپ مرنے کے بجائے صحت یاب ہو گیا۔ لیکن اس کو پتہ چل گیا کہ میرے بیٹے نے 1000 دینار اس جگہ سے لے لیا ہے۔ اب باپ بیٹے سے رقم طلب کرتا مگر بیٹا دینے سے انکار کر دیتا۔ اب خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ایک دن بیٹا بہت بیمار پڑ گیا۔ ایسے لگنے لگا جیسے اس کی آج امید ختم ہے اور یہ کبھی بچ نہیں پائے گا۔ اب باپ دوبارہ اس بیٹے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ جو رقم تم نے چھپائی ہوئی ہے اب مجھے بتا دو تاکہ وہ رقم ضائع نہ ہو۔ اب بیٹے نے اپنی بیماری کی حالت دیکھ کے باپ کو اس رقم کا بتا دیا کہ وہ رقم فلاں جگہ پر میں نے رکھی ہے۔ اب جب باپ گیا، اس نے وہ 1000 دینار اس جگہ سے اٹھائے اور اپنے پاس رکھ لیے۔ وقت گزرتا گیا، اب دوبارہ ایک دفعہ پھر باپ جو تھا وہ بیمار پڑ گیا۔ اتنا بیمار پڑا کہ اس کی امیدیں ختم ہو گئیں کہ اب یہ بچ نہیں پائے گا۔ بیٹے نے دوبارہ کہا کہ ابا جان، وہ 1000 دینار کہاں رکھے ہیں، مجھے دے دیں، مجھے بتا دیں تاکہ میں ان سے فائدہ اٹھا سکوں۔ لیکن باپ کو امید تھی کہ شاید میں پہلے کی طرح دوبارہ بچ جاؤں، اس وجہ سے انہوں نے وہ دینار کسی کو نہیں بتائے اور بغیر بتائے ہی فوت ہو گئے۔ اس طرح 1000 دینار کنجوسی کے عالم میں وہ کہیں اور جگہ چھوڑ گئے جس کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ اسی طرح علامہ صاحب ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ جھاڑو دینے کے ساتھ ساتھ جو مٹی مسجد سے جمع ہوتی اس ساری کو اٹھا لاتا اور اس کی ایک اینٹ بنا ڈالتا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا یہ مٹی مسجد سے نکلتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری قبر اس پاکیزہ مٹی سے بنے، تو یہ جو ابھی میں اینٹیں بنا رہا ہوں، آپ لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ میری قبر
اینٹوں کی آپ نے بنانی ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ شخص فوت ہوا اور لوگوں نے وہی اینٹیں اٹھا کے اس کی قبر میں لگا دی۔ چند اینٹیں بچ گئیں جو لوگوں نے ایک مکان بن رہا تھا اس جگہ پہ لگا دی۔ چند دن گزرے، بارش ہوئی، ان اینٹوں پر جب بارش ہوئی، اب جو مٹی تھی ان سے جب اتری تو لوگوں نے دیکھا کہ ان تمام اینٹوں کے اندر دینار رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ شخص کے پاس بہت زیادہ دینار تھے، یہ ہر اینٹ کے اندر رکھتا جاتا تھا۔ اب جب باقی اینٹوں سے دینار نکلے، لوگ دوڑے اور انہوں نے اس شخص کی قبر کھودنا شروع کر دی اور باقی اینٹوں سے بھی سارے دینار نکال لیے۔ تو امید ہے آپ کو یہ دونوں واقعات اچھے لگے ہوں گے اور آپ کو لوگوں کی سوچ پر حیرت بھی ہوئی ہوگی۔ پہلا آدمی جس نے 1000 دینار بتائے نہیں بلکہ مٹی میں چھوڑ دیے، اور دوسرا آدمی جس نے اپنی زندگی میں دینار کسی کو دیے نہیں بلکہ انہیں کو قبر میں لے کے ساتھ چلا گیا۔ اپنی سوچ کو بڑا کریے، دنیا کا مال و دولت یہیں پہ رہ جانے والا ہے، اور آپ کے جو کام آنے والا ہے وہ آپ کا صدقہ جاریہ یا پھر وہ مال ہے جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔